ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جن کی پیدائش کیسے ہوئی, کب اس کا وجود سامنے آیا, اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اسلامک پوائنٹ سے ان کا کانسیپٹ کیا ہے. ناظرین آئیے اس پر فرداً بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ اسی میں ایک چیز ایڈ کرنے لگا ہوں, یہ ہمزاد کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ کیوں؟ ہمزاد دراصل اس کے لیے اردو میں ہم ہمزاد کہتے ہیں, فارسی میں پرچھائی یوز کرتے ہیں, اور عربی میں اس کے لیے جو لفظ یوز ہے وہ قارین ہے. اچھا. قرآن میں دراصل جو قارین ہے وہ شیطان کے لیے, جن کے لیے کہا گیا ہے. اچھا. اور وہ ایسا جن ہے جو کہ جیسے ہی بنی آدم میں سے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ شیطان بھی اپنا ایک جو جن پیدا کرتا ہے اور وہ اس کے اوپر مخصوص آ جاتا ہے. اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ساری عمر اس کو ورگلائے. نہیں ڈاکٹر صاحب, یہاں پہ ایک کانسیپٹ سامنے آ گیا کہ خالق تو ایک ہے. خالی ایک کیوں؟ خالق ایک ہے جس نے یہ ساری مخلوقات بنائی. اگر اللہ انسان کو بنا رہا ہے تو شیطان کیسے ایک بندہ اپنا بنا سکتا ہے؟ نہیں, ان کے ہاں بھی پیدائش ہوتی ہے. اچھا. ان کی پیدائش مختلف ہے, لیکن وہاں بھی جو ہیں وہ بھی فیملیز پہ رہتے ہیں, وہاں بھی فیمیل اور میلز ہیں. لہذا شیطانوں کا جو گروہ ہے وہ پورا اللہ پاک نے فرمایا یا معاشر الجن والانسی ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان, کہ اے معاشر جنوں اور انسانوں کے بڑے دو گروہ, اگر تم میں ہمت ہے کہ تم خدا کی سلطنت سے باہر نکل جاؤ تو نکل کے دکھاؤ, ایسا تم نہیں کر سکتے مگر بہت طاقت کے ساتھ. تو اب دیکھیں اللہ پاک نے خطاب کس سے کیا؟ دو بڑے گروہ. اب گروہ ہوتے ہیں کمیونٹیز, تو جنوں کی بھی کمیونٹیز ہے وہ بھی شادی کرتے ہیں, ان کے بھی ہاں بچے ہوتے ہیں, وہ بھی ان کی بھی ڈیتھ ہوتی ہے اگرچہ ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. تو جو ہمیں یعنی کہ ہمارا دین اس میں جو سمجھاتا ہے تو ان میں سے یوں سمجھ لیں کہ آپ کہ وہ جو ہے آلموسٹ ان کی بھی آبادی جو ہے وہ ایکول ہے. تو یوں سمجھ لیں کہ شیطان ایک جن میں سے اپنے میں سے ایک کو مقرر کر دیتا ہے کہ تم نے اس انسان کو ورگلاتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ورگلاتا رہتا ہے, اگرچہ دوسری طرف خیر کی طرف سے ایک فرشتہ بھی مقرر ہو جاتا ہے جو اس کو سیدھی راہ کی آواز دیتا ہے. جب شیطان وسپر کرتا ہے تو دل سے بھی ایک آواز آتی ہے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے. تو ایک طرف ایک فرشتہ ہے, ایک طرف ایک شیطان ہے. اس ہمزاد کا جو قرآن میں جو ذکر ہے وہ قارین لفظ کے ساتھ ہے, وہ تو شیطان ہے. البتہ ہمزاد ہمارے ہاں نا بعض کا ڈیفرنٹ معنی میں آتا ہے, کیونکہ ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کہانیوں میں یا کچھ لوگوں میں ہمزاد کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ جیسے ایک آپ ہی کے ایک اینٹی روح ہے. آپ نے وہ پڑھا ہوا ہے نا میٹر اینٹی میٹر, اور یہ بھی پڑھا ہوا ہے کہ پیرالل یونیورسز ہیں. تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید اسی طرح کا ایک وجود روح جو ہے خالی اپنی شکل میں رکھتی ہے اور وہ ہمزاد ہے لیکن وہ آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے. تو یہ کانسیپٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمزاد کا ایک دوسرا بھی ہے کہ شاید وہ کوئی ایسی چیز ہے غیر مرئی جو کہ شیطان نہیں ہے, لیکن اسلامی طور پہ جب ہم سمجھتے ہیں تو شیطان ہی ہے, جن ہی ہے جو ہمزاد کے صورت میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اور ہمزاد کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جس شخص کے ساتھ ہوتا ہے اس سے ہی اٹیچ رہتا ہے. دیکھیں جنات کے اندر ایک اور جو ہمیں پتہ چلتا ہے, اگر یہ انرجی ہے اور ایک اور ڈائمنشن میں ہے تو وہ جب اس ڈائمنشن میں آتی ہے تو شاید بہت زیادہ ایزی نہیں رہتی جتنی اپنی ڈائمنشن میں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ جنات کے بھی گروہ ہوتے ہیں, ان کے بھی درجات ہیں. شاید سارے جنات اس قابل نہیں کہ وہ جو ہے آسانی کے ساتھ اس ڈائمنشن میں آ جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ایک عام انسان کی تو عمر 60-65 سال ایوریج, لیکن جنات کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کی تو زیادہ عمریں ہوتی ہیں, کئی ہزار سال تک بھی ہوتے ہوں گے. اچھا کویسچن یہ ہے کہ ہماری جو ٹوٹل آبادی ہے اس سے تو پھر وہ بہت زیادہ موجود ہیں. جی, کثرت جو جنات کی ہے وہ ممکن اس طرح بھی ہے کہ وہ ان کی کیونکہ جو سفیر جس میں وہ رہتے ہیں, ہمارا اگر وہ ایٹماسفیئر ارتھ کے نیچے ہے تو ان کا باہر ہے, آپ کی ارتھ کرسٹ کے باہر ہے, تو باہر کا سفیر بہت بڑا ہے, جہان بہت بڑا ہے. تو اس میں ان کی پاپولیشن زیادہ بھی ہو سکتی ہے. دوسری یہ بات بھی ہو سکتی ہے کہ جب سے ہم نے کہا کہ جو جن ایک ہوتا ہے ہمزاد کی شکل لے لیتا ہے, تو صرف ہمزاد ہی نہیں جنات میں اور بہت سارے جنات جیسے ہمارے ہیں
ان کے متعلق حضور نے فرمایا کہ جن 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو ہواؤں میں اڑتے ہیں، ایک وہ جو کتوں اور سانپوں کی شکل میں، جانوروں کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور تیسرے وہ جو انسانوں کی طرح مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں اور نقل مکانی بھی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ نے یہ سنا ہوگا اکثر، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنات جو ہیں مختلف کیٹیگریز کے ہیں۔ ابھی ہم ان کی کیٹیگری بھی ڈیفائن کریں گے، ان کی شرارت کے لحاظ سے ان کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ ان کے سارے جن جو ہیں وہ ہر طرح کے، جیسے ہمارے ہاں ہیں کہ مختلف لوگ مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہمزاد ایک برانچ ہے۔ جیسے یہ کہہ لیں کہ جیسے وہ سمیع اللہ اور کلیم اللہ جاتے تھے تو وہ ہالینڈ والے یا انگلینڈ والے اپنا ایک کھلاڑی ساتھ لگاتے تھے کہ بال اس کے پاس جائے تو آپ نے، یا میراڈونا جب کھیلتا تھا فٹ بال تو اس کے ساتھ 1-2 پلیئر لگ جاتے تھے کہ بال اس سے چھین لینا ہے۔ اسی طرح ہر انسان کے ساتھ یہ بھی ایک سمجھ لیں کہ ایک بازی لگی ہوئی ہے، جس میں شیطان نے ایک بندہ لگایا ہوا ہے کہ اس کو ایمان کی طرف نہیں آنے دے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کی اس بات سے تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ایک جن اور انسان دونوں کی جو فطرت ہے وہ سیم نیچر کی بنتی جا رہی ہے۔ ہاں، کم از کم آغاز تو سیم ہے، اور آپ کی یہ بات ٹھیک ہے کہ جیسے ہم ان کے گروہ دیکھتے ہیں اس میں نیک بھی ہیں برے بھی ہیں، تو اس لحاظ سے تو ان کی نیچر جو ہے وہ انسانوں کی طرح اچھی بھی ہے بری بھی ہے۔ ہاں، استطاعت، وہی یا معاشر الجنی والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات، اگر تم طاقت رکھتے ہو۔ اب یہ طاقت کتنی رکھتے ہیں جن اور انسان، یہ ذرا مختلف ہے۔ مثال کے طور پہ جنوں کے متعلق یہ کہا جاتا ہے اور قرآن مجید میں ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑتے ہیں اور وہ آسمانوں، کم از کم زیریں آسمان جو آپ کا آئونوسفیر جسے کہتے ہیں نا آپ، وہ اس میں بار اور سپیس کی حدوں میں جا سکتے ہیں، اور وہ جب جاتے ہیں، جب کوئی وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اس میں سے ہوتی تھی، یا کوئی حکم نازل ہوتا ہے فرشتوں میں سے تو وہ اس میں سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر اس میں سے جو تھوڑا بہت مل جاتا ہے وہ فیوچر کے متعلق پریڈکشن کے طور پہ وہ ان عاملوں کو بتاتے ہیں جو کہ عمل سے یا مختلف کہتے ہیں کہ ہم فیوچر کے متعلق بتا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ وہ کوئی عامل کے سامنے آتے نہیں کہ لو جی میں آ گیا ہوں تمہیں بتانے، جسٹ پٹ تھاٹس اینڈ وسپر ان دیئر مائنڈس۔ اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ یہ کس نے کیا کیا ہے، لیکن ہی بلیوز پرابیبلی کہ میں نے اگر اپنے ازلام پھینکے ہیں یا میں نے اگر پانسا پھینکا ہے تو یہ آ گیا، تو وہ اس کو اس طرح کر دیتے ہیں تھوڑا سا، تاکہ ان پہ جتنا انہیں پتہ ہوتا ہے تاکہ ان پہ ان کا یقین قائم رہے۔ تو ہمارے دین میں تو اس میں جو ہے نا وہ اس حد تک صرف ان کا ہے۔ باقی یہ ہے کہ ان کی نیچر ایک ہے لیکن استطاعت ان کی مختلف ہے، وہ بہت تیز جا سکتے ہیں، انرجی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ، کیونکہ جیسے ہم نے دیکھا کہ جو چیز سپیڈ آف لائٹ کے پاس موو کرے اس کے لیے وہ کم وقت میں بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ اور یہ دراصل ویسٹ میں جو کہانیاں پہنچی ہوئی ہیں نا، وہ الادین کے اور الف لیلا ہزار، وہ جو ہے نا الف لیلا و لیلا کہ 1000 راتیں اور 1001 راتیں، یہ جنات، الادین کا جن، انگلی میں رنگ کا جن، کچھ وہاں سے وہاں پہنچی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اسلامک ورلڈ میں جنات کا جو موجودگی ہے نا، آپ نے پروگرام کے آغاز میں کہا کہ مختلف ناموں سے دیو، چھڑیل، ہمزاد، جنات۔ اچھا، ویسٹ میں نا یہ جنات کی جگہ ڈیمنز کی طرح وہ لیتے ہیں۔ اچھا، اب ڈیمن ایک ڈیفرنٹ چیز ہے۔ ڈیمن از اے کریچر، اٹس اے کریچر لائک میڈ آف میس۔ ٹھیک ہے۔ بٹ جنات دے آر لائک اسپرٹس، دے آر میڈ آف انرجی۔ اب وہاں جنات کی جو ایک شکل ہے نا وہ اسپرٹس اور روح کی شکل میں لی جاتی ہے، یا بعض کا گوسٹ وٹ از گوسٹ کے آفٹر ڈیتھ ایک بندے کی جو روح ہے وہ بھٹک رہی ہے، اینڈ وہ گوسٹ ہے۔ ہمارے یہاں یا اسلام میں اور اس علاقے میں جن ایک ڈیفرنٹ کانسیپٹ ہے۔ جن وہ ہے جو لفظ جن سے نکلا ہے، اور جن کا مطلب ہے پوشیدہ، نہاں، کنسیلڈ، ہڈن، چھپا ہوا۔ تو عام طور پہ اس کی جو واحد ہے نا وہ جنی ہے، اور جن لفظ جمع ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ جن جو ہے کسی آپ عام باندھ کریں تو وہ جن ہے، اور اگر کسی خاص جن کا ذکر کیا جائے تو وہ جن ہوتا ہے۔ اور اگر یہ جن سرکشی میں بڑھ جائے تو اس کو شیطان کہتے ہیں کہ یہ شیطان جنوں میں شامل ہو گیا ہے۔ اور اگر اس کی طاقت بہت زیادہ ہو، جنوں کی طاقت کی استطاعت کہی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم سنتے ہیں کہ جن کسی دوسرے کا روپ لے کے آ گیا، ہمزاد کے متعلق بھی یہ مشہور ہے۔ یہ سب کے لیے پاسبل نہیں ہے جنات میں سے یہ۔ اچھا، ایک اور بات کہ جنات اٹس لائک ہیلوسینیشن، ایلوژن، وہ اس بندے کی شبیہ سی لیتے ہیں۔
اکثر یہ کہا گیا ہے کہ جو بہت سارے لوگوں سے ہم نے بھی سنا ہے کہ ہم صبح چھت پہ گئے تو ہماری پڑوسن جو تھی صبح صبح جھاڑو دے رہی تھی، یا ساتھ والے کوئی کام ہو رہا تھا، اس نے ہمیں کچھ کہا، اس کے بعد جب صبح دوبارہ ملے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو سوئی ہوئی تھی. تو وہ اصل میں پوری شکل کے ساتھ نہیں سامنے آتے، بلکہ اس کی شبیہ جیسے چادر اوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات آپ اپنے رشتہ داروں کو جو مر بھی گئے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے. تو یہ جو اس آدمی کا ہمزاد آپ نے کہا ان کی تو عمر بڑی لمبی ہوتی ہے بعض اوقات، تو اس کا ہمزاد جو اس کی ڈیتھ کے بعد بھی رہتا ہے کہتا ہے یہ رول پلے کر سکتا ہے. جیسے فرشتوں کی طرف سے میسیجز آتے ہیں، خیر کی طرف سے آتے ہیں، تو بھٹکانے کے لیے بعض اوقات شیطان بھی جو ہے وہ مرے ہوئے جو لوگ تھے ان کی شکل میں آ جاتا ہے اور غلط میسیج دے کے چلا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا یہ میں اس پہ کہہ دوں کہ فرق یہ ہے کہ جو جنات ہیں وہ ان کے درجات ہیں، وہ سارے کے سارے ایک جیسے درجے پہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہی ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ گیا، پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیطان کے جتنے بھی چیلے ہیں وہ یہ جنات ہی ہیں؟ ہاں اس میں تو کوئی شک نہیں. یعنی ویسے تو اگر ہم سورہ والناس پڑھتے ہیں تو اس میں جو آتا ہے وہ کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اچھا یہ جو وسوسہ ڈالنے والا ہے یہ بھی شیطان کی ایک قسم سمجھی جاتی ہے، جو وسپر کرتا ہے وہ وسواس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. لیکن یہاں کہا گیا کہ یہ وسپر کا کام جن بھی کر سکتا ہے اور انسان بھی کر سکتا ہے، غلط مشورہ دوست بھی دے سکتا ہے. ہاں لیکن جو وسواس ہے تو ہم جن کو دیکھ رہے تھے کہ جن جو ہے ایک شیطان کا درجہ، ایک اس سے زیادہ جب پاورفل جن ہو جاتا ہے جو کہ انسانوں کو ڈرا بھی سکتا ہے اور وہ بعض اوقات مختلف شبیہات لے کے بھی سامنے آ جاتے ہیں، اس کو عفریت کہتے ہیں. عفریت کے اندر یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کے نروز پہ آ جاتا ہے. وہ جو قرآن میں کہا گیا نا کہ اس شخص کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اس کو جن نے چھو دیا، مجنون ہو گیا، پاگل. بلکہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق شروع میں کفار بھی یہ کہتے تھے. تو آپ نے مطلب کہ قرآن میں آیا تھا کہ آپ نہ تو مجنون ہیں نہ آپ شاعر ہیں. تو وہ جو ہے نا یہ وہ عفریت ہوتا ہے، اور عفریت سے آگے وہ زیادہ پاورفل ہو جائے تو پھر اس کی ایک اور شکل آ جاتی ہے جسے غول کہتے ہیں. ٹھیک. غول جو ہے نا وہ انسان کے دل میں دہشت بھی پیدا کر دیتا ہے. وہ مختلف شبیہ میں سایوں کی طرح گھومتا ہے اور جس گھر میں کہتے ہیں وہ موجود ہو وہاں وہ اپنی ایک دہشت کا ایک اثر چھوڑ دیتا ہے. آپ نے سنا ہوگا بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے ہیں تو وہ بڑا بھاری جگہ ہمیں محسوس ہوتی ہے. تو یہ جو ہے پھر یہ ہے کہ جنات جو ہیں ان کے میں نے کہا کہ درجات مختلف ہیں، اور جیسے جیسے جن طاقت میں بڑھتا ہے وہ انسانوں کے اوپر اس کا اثر بڑھ جاتا ہے. ایک تو ظاہر ایک ایسی چیز اگر ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں جو صرف آپ کو نظر آ رہی ہے، باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی، اور آپ کی سینس پرسیپشن کہہ رہی ہے کہ وہ موجود ہے، صرف اتنا ہی کافی ہے آپ کو ایک عجیب حالت میں مبتلا کرتا ہے. آپ ایک ایسے شخص کو یہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں جسے میں نہیں دیکھ رہا، تو آپ اگر اس کو دیکھ رہے ہیں تو یو ول ناٹ بی ایزی، یو ول ناٹ بی اے نارمل پرسن. تو یہ جو ہے نا جنات کا اس لحاظ سے کہ جنات کے مختلف درجے ہوتے ہیں. ہاں اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے نا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہو گیا ہے، ملتے ہیں اس بریک کے بعد.